ملکہ نے اعلان کیا تھا کہ شاہی تاج کو صرف شاہی خون ہی چھو سکتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان اسے ہاتھ لگائے تو وہ فوراً جل جائے گا۔ لیکن جب ایک غریب لڑکی کا ہاتھ غلطی سے اس تاج سے ٹکرا گیا تو تاج جلنے کے بجائے نیلی روشنی سے چمک اٹھا، اور اسی لمحے محل میں موجود سب لوگ خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ سلطنت کا سب سے بڑا راز ابھی ظاہر ہونے والا ہے۔ نورا لینڈ کی سلطنت میں اس دن غیر معمولی رونق تھی۔ محل کے باہر سینکڑوں لوگ جمع تھے کیونکہ آج شاہی تقریب ہونے والی تھی۔ ملکہ نے اعلان کیا تھا کہ آج رات شاہی تاج عوام کو دکھایا جائے گا۔ یہ تاج صرف سونے اور قیمتی جواہرات سے نہیں بنا تھا، بلکہ اس میں قدیم جادو بھی موجود تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تاج صرف شاہی خاندان کو پہچانتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان اسے چھو لے تو تاج کی طاقت اسے فوراً جلا دیتی ہے۔ اسی ہجوم میں ایک سادہ لباس والی لڑکی بھی کھڑی تھی۔ اس کا نام لینا تھا۔ وہ ایک غریب درزی کی بیٹی تھی اور شہر کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ لینا بچپن سے محل کو حیرت سے دیکھتی تھی۔ اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کا دل اس محل سے عجیب طرح جڑا ہوا ہے، مگر وہ اس خیال کو ہمیشہ نظر انداز کر دیتی۔ جب محل کے دروازے کھلے تو لوگ آہستہ آہستہ دربار میں داخل ہونے لگے۔ دربار روشنیوں اور سنہری ستونوں سے جگمگا رہا تھا۔ تخت کے قریب ایک سنہری میز رکھی تھی۔ اسی میز پر شاہی تاج رکھا ہوا تھا۔ شہزادی الارا فخر سے اس کے پاس کھڑی تھی۔ اسی لمحے ہجوم میں دھکا لگا اور لینا لڑکھڑا کر آگے کی طرف گرنے لگی۔ اپنا توازن بچانے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ سیدھا جا کر شاہی تاج سے ٹکرا گیا۔ اگلے ہی لمحے پورا دربار خاموش ہو گیا۔ سب کو یقین تھا کہ اب لڑکی درد سے چیخ اٹھے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بجائے تاج اچانک نیلی روشنی سے چمکنے لگا۔ دربار میں کھڑے لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بوڑھے شاہی جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی الارا غصے سے بولی، یہ لڑکی ضرور کوئی جادوگرنی ہے۔ محافظ فوراً آگے بڑھے اور لینا کو پکڑ کر دربار کے بیچ میں لے آئے۔ لینا خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا ہاتھ غلطی سے تاج سے لگ گیا تھا۔ ملکہ نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ میں صرف ایک درزی کی بیٹی ہوں۔ لیکن اسی لمحے تاج دوبارہ چمکنے لگا۔ جادوگر نے سنجیدگی سے کہا، ملکہ سلامت، یہ تاج صرف شاہی خون کو پہچانتا ہے۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ ملکہ نے فوراً دربار خالی کروایا۔ صرف چند محافظ اور شاہی جادوگر باقی رہ گئے۔ ملکہ نے لینا کو غور سے دیکھا۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ 18 سال۔ جادوگر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی۔ ملکہ سلامت، 18 سال پہلے شاہی خاندان کی ایک بچی غائب ہوئی تھی۔ ملکہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جادوگر نے آہستہ سے کہا، یہ لڑکی وہی بچی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر شہزادی الارا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شہزادی الارا اچانک غصے سے بولی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ لڑکی جادو سے تاج کو چمکا رہی ہے۔ لیکن اسی لمحے تاج نے دوبارہ روشنی پھیلائی اور اس کے اندر ایک جادوئی منظر ظاہر ہونے لگا۔ سب نے دیکھا کہ 18 سال پہلے محل میں ایک خفیہ سازش ہوئی تھی۔ کسی نے شاہی بچی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایک وفادار نوکرانی نے اسے بچا لیا تھا۔ جادوئی منظر ختم ہوتے ہی دربار میں شور مچ گیا۔ اس منظر میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس سازش کے پیچھے شاہی وزیر تھا۔ وزیر کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ وہ تاج کی طاقت حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے شاہی وارث کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بچی بچ گئی، اور وہی بچی آج لینا کے نام سے زندہ تھی۔ ملکہ آہستہ آہستہ تخت سے اٹھی۔ وہ لینا کے سامنے آ کر رک گئی۔ آج سے تم صرف ایک غریب لڑکی نہیں ہو۔ اس نے شاہی تاج اٹھایا اور لینا کے سر پر رکھ دیا۔ تم اس سلطنت کی اصل وارث ہو۔ پورا دربار حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک غریب لڑکی کا راز پوری سلطنت کی تقدیر بدل چکا تھا۔ جب لینا کے سر پر تاج رکھا گیا تو دربار میں موجود سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ایک غریب لڑکی جو چند گھنٹے پہلے تک محل کے باہر کھڑی تھی، اب سلطنت کی وارث بن چکی تھی۔ لیکن ہر کوئی اس حقیقت سے خوش نہیں تھا۔ دربار کے کچھ امیر درباری آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک عام لڑکی سلطنت پر کیسے حکومت کر سکتی ہے؟
شہزادی الارا بھی خاموش کھڑی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس تھا۔ اس نے ساری زندگی خود کو اس سلطنت کی واحد وارث سمجھا تھا، لیکن اب اچانک ایک اجنبی لڑکی اس کی جگہ لینے والی تھی۔ ملکہ نے اعلان کیا، آج سے لینا کو شاہی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ سلطنت کی ذمہ داریاں سنبھال سکے۔ لیکن اسی لمحے شاہی جادوگر کے چہرے پر فکر کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے تاج کو غور سے دیکھا۔ ملکہ سلامت، ایک مسئلہ ہے۔ ملکہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ جادوگر نے سنجیدگی سے کہا، یہ تاج صرف شاہی خون کو نہیں پہچانتا بلکہ خطرے کو بھی محسوس کرتا ہے، اور ابھی تاج کی روشنی ہمیں خبردار کر رہی ہے کہ سلطنت پر ایک نیا خطرہ آنے والا ہے۔ اسی لمحے محل کے دروازے کے باہر زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ محافظ گھبرا کر دربار میں داخل ہوئے۔ ملکہ سلامت، سرحد پر بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ دربار میں خوف پھیل گیا اور سب کی نظریں نئی وارث لینا پر جا کر رک گئیں، کیونکہ اب اس کی اصل آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ سرحدوں سے آنے والی خبریں بہت خطرناک تھیں۔ شاہی وزیر کے گرفتار ہونے کے بعد اس کے کچھ وفادار لوگ بغاوت کر چکے تھے۔ وہ لوگ تاج کی طاقت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ محل کے اندر بھی خوف کا ماحول تھا۔ ملکہ نے لینا کی طرف دیکھا۔ یہ تاج صرف طاقت نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ لینا نے تاج کو ہاتھ میں لیا۔ اسی لمحے تاج سے نیلی روشنی پھیلنے لگی اور اس کے ذہن میں عجیب سی تصویریں ابھرنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ سلطنت کے دور دراز علاقوں میں لوگ مشکل میں ہیں۔ کچھ جگہوں پر باغی فوجیں حملہ کر رہی تھیں۔ لینا نے حیرت سے کہا، یہ تاج مجھے سب کچھ دکھا رہا ہے۔ جادوگر مسکرا دیا، یہی اس تاج کی اصل طاقت ہے۔ یہ سلطنت کی حفاظت کے لیے منتخب شخص کو راستہ دکھاتا ہے۔ اسی لمحے لینا کے اندر عجیب سی ہمت پیدا ہوئی۔ وہ تخت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں اس سلطنت کو خطرے میں نہیں پڑنے دوں گی۔ محل کے محافظ اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ایک لڑکی جو چند گھنٹے پہلے تک غریب درزی کی بیٹی تھی، اب پوری سلطنت کی حفاظت کا فیصلہ کر رہی تھی۔ ملکہ نے فخر سے اس کی طرف دیکھا، آج سے تم صرف وارث نہیں، تم اس سلطنت کی محافظ بھی ہو۔ اور اسی لمحے دربار کے سب لوگوں کو محسوس ہوا کہ سلطنت کو واقعی اپنی نئی ملکہ مل گئی ہے۔